تو بیٹے گلیم میں ڈال کے لے کے چلے تو فرمایا نہیں مجھے اتار دو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اتنے بہادر ہیں علی، ساری زندگی کسی کی مدد نہیں مانگی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ بطول کو کفن پہنانے کے بعد علی آواز دے کے کہتے ہیں حسن میری مدد کر۔ لیکن ایک بات نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ پہلے دربار گئی تھی یا پہلے پسلیاں ٹوٹی تھی، پہلے زخمی ہوئی تھی یا پہلے دربار گئی تھی؟ دربار بعد میں گئی، پہلے زخمی ہوئی۔ زخمی تو 2 ربیع الاول کو ہو گئی تھی۔ میں سارا واقعہ نہیں پڑھتا کہ شہزادی زخمی کیسے ہوئی، صرف اتنا بتا دیتا ہوں۔ ایک خط مدینہ سے شام گیا تھا، اس خط میں لکھنے والے نے لکھا تھا کہ میں بطول پر دروازہ گرا کر اس پہ ایسے کھڑا رہا ہوں جیسے 6 مہینے کا بکری کا بچہ ناچتا ہے۔ شہزادی کے وہ مصائب جو سید محمد اصفہانی نے، وحید خراسانی نے اپنی کتابوں میں لکھے، وہ اگر پڑھ دیں نا، کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا مجلس سے زندہ اٹھ کے نہ جائے۔ شہزادی کے وہ مصائب تو پڑھے ہی نہیں جاتے اور برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ انتظار ہے ہمیں کہ وہ مالک آئیں، وہ منتقم آئیں۔ بس میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ 2 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا، اسے کافی سمجھیے گا، زیادہ دیر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں رہنا۔ 2 ربیع الاول کو 70 بندوں نے دروازے کو دھکا ایسے دیا تھا کہ بطول دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی تھی۔ جزاک اللہ، مرحبا، آپ کی بلند آوازیں سیدہ اپنی اب بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، پسلیاں ٹوٹی ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہے۔ جس بندے کی آنکھ کبھی پورنم نہیں ہوئی، میں اسے اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں۔ 3 جمادی الثانی کے دن جب حسنین نانا کی قبر پہ گئے تھے تو حسن نے حسین سے کہا تھا حسین نانا آپ سے زیادہ باتیں کرتے تھے، آپ بتائیں نانا کو اماں کی حالت کیا ہے۔ تو حسین نے امامہ اتار کے نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا، رخسار قبر کی مٹی پہ رکھ کے حسین رو کے کہتے ہیں نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی کونین آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، مالک آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ اتنی زخمی تھی شہزادی، سیدہ اتنی زخمی تھی۔ ایک فقرہ اور سن لیں، یہ فقرہ میں نے اس سال ساجد عباس ہر جگہ پہ پڑھا ہے۔ میرے مولا علی جیسا صابر کائنات میں کوئی نہیں، کوئی علی جیسا صابر نہیں۔ اور یاد رکھنا عزادارو، علی نے ساری زندگی کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی۔ دعوت ذی العشیرہ میں اکیلے کھڑے ہوئے، مکے کی گلیوں میں لوگ پتھر مارتے تھے، اکیلے علی رسول کو بچا کے لاتے تھے، مدد کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ ہجرت ہوئی، بابا جی اکیلے بستر پہ تلواروں کے سائے میں علی سوئے، مدد نہیں مانگی۔ مدینہ چلے گئے، سرکار اکیلے بدر فتح کر لیا، 70 کافر اکیلے مارتے۔ احد میں جب سب چلے گئے، اکیلے علی رسول کو بچا کے لے آئے۔ خیبر میں اکیلے علی نے قلعہ خیبر فتح کر لیا، خندق اکیلے علی نے فتح کر لیا، فتح مکہ کے دن اکیلے علی نے بت گرا دیے، یمن اکیلے علی نے فتح کیا۔ حد یہ ہے کہ 19 رمضان کی سحر جب علی کے سر پہ ضرب لگی تو بیٹے گلیم میں ڈال کے لے کے چلے تو فرمایا نہیں مجھے اتار دو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اتنے بہادر ہیں علی،
ساری زندگی کسی کی مدد نہیں مانگی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ بطول کو کفن پہنانے کے بعد علی آواز دے کے کہتے ہیں حسن میری مدد کر، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، یہ گری ہے، خالص گری ہے، یہ عبادت ہے۔ آنکھیں ہر بندے کی آنکھ پرنم ہو گئی، پتہ نہیں کتنی زخمی تھی شہزادی۔ بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں اور میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں۔ ایک زخم سن لو شہزادی کا، 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن حسین بادشاہ بابا کی آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، بابا کی انگلی پکڑ کے مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے کہ اچانک حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ کے گھٹنوں پہ سر رکھا، آنکھیں بند کر لی، سامنے علی بھی مٹی پہ بیٹھ گئے، بیٹے کا سر چوما، علی جیسا صابر رو پڑا، فرمایا حسین تیری ماں وصیت کر گئی تھی، میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے، حسین بتا مٹی پہ بیٹھے کیوں، آنکھیں کیوں بند کی ہے، ذرا آنکھیں تو کھولو۔ حسین آواز دے کے کہتے بابا ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میں تعمیل حکم کرتا ہوں، آنکھیں کھول لیتا ہوں۔ شبیر آنکھیں بند کرنے کی وجہ بتا دے۔ حسین رو کے کہتے ہیں بابا آنکھیں اس لیے بند کی ہیں، سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔